بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج یکم اکتوبر ہے سن 2022 اور دن ہے ہفتہ کا، صبح کا وقت۔ خوبصورت صبح ہے، نئی صبح ہے۔ گڈ مارننگ، صبح خیر اینڈ السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہیں، خوش و خرم ہیں؟ جی ناظرین، صبح کے پروگرام میں آپ سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا مین اور بڑا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے۔ پہلا سیگمنٹ تاریخ ہندوستان۔ تاریخ ہندوستان میں سفر کرتے کرتے ہم پہنچے ہوئے ہیں 17ویں صدی کے تقریباً نصف میں آ گئے، وسط میں آ گئے، درمیان میں، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغلیہ خاندان کا 5واں چشم و چراغ، 5واں نامور بادشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کے نام سے ہندوستان کے تخت پر بیٹھا ہے اور حکومت کر رہا ہے۔ پچھلے پروگرام سے میں نے شروع یہ کیا ہوا ہے ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنا، آپ سے اس کا تذکرہ کرنا، آپ سے شیئر کرنا کہ اس نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے جو اس نے اصلاحات کی، جو ہندوستان کے سرکاری نظام میں بہتری لے کے آیا۔ وہ چیزیں اور وہ کارنر، وہ کونے، وہ کیا کیا چیزیں تھیں، محکمے تھے کہ جہاں پہ اس نے بہتری کی، صرف زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر کوشش کی۔ اور اس میں سب سے کچھ تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں گنوائے تھے، تھوڑے سے آج بتا دیتا ہوں جو میرے نالج میں آئی ہیں چیزیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کی جنگی فتوحات کو دیکھیں شاہ جہاں کی، تو اس میں 3 بہت نامور مارکے آتے ہیں، جنگیں آتی ہیں جو واقعی اس کے نام کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اس میں گولکنڈہ کی ریاست تھی، بیجاپور کی اور احمد نگر کی۔ 3 ریاستیں ایسی تھیں یا 3 ملک ایسے تھے ہندوستان میں۔ کون کون سی؟ گولکنڈہ، نمبر 2 احمد پور اور نمبر 3 بیجاپور۔ یہ 3 فتوحات، جنگیں لڑ کر اس نے اپنی جواں مردی کا، اپنی بہادری کا ثبوت تو دیا۔ جنگی فتوحات کا سلسلہ بہت لمبا ہے اس کا، لیکن میں نے آپ کو صرف وہ چیزیں بتائی ہیں جو قابل ذکر ہیں اور نامور ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہیں۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں اس کے دوسرے کارنامے کی طرف۔ اس نے قابل اور مستند افسران کو ہر محکمے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر دفتر میں ٹوٹلی پیورلی آن میرٹ سب کو بھرتی کیا، اور سب سے یہ کہا کہ جو بندہ ایمانداری سے کام اور محنت کرے گا اس کو انعام ملے گا، اور جو بد دیانتی، سستی، کاہلی اور غفلت سے کام لے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ یعنی سرکاری افسران کے لیے بھی جزا اور سزا کا انتظام نافذ کر دیا گیا۔ یہ اس کا دوسرا کارنامہ گنا جاتا ہے اس کے فتوحات کے بعد۔ تیسری بات یہ جو مجھے پسند آئی، تیسرا کارنامہ یا اصلاح جو اس نے کی ہندوستان کے دستور میں، ان کی روایات میں، بادشاہوں کے درباروں میں، وہ تھی رسم سجدہ۔ یعنی باہر سے جو سائل آتا تھا وہ آ کے، جیسے اس کے دادا کو دیکھ لیں، اکبر کو، جلال الدین محمد اکبر نے، کہ مغل اعظم یہ کیا کرتا کہ باہر سے جب کوئی سائل آتا تو وہ دربار میں آ کر اس کے تخت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، اور جب تک بادشاہ سلامت حکم نہ دیتے، اجازت نہ دیتے، وہ سجدے سے اپنا سر اٹھا نہیں سکتا تھا۔ یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی تھی، اس نے یکسر منع کر دیا۔ اس نے کہا خبردار، یہ انتہائی غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکت ہے، ہمارے مذہب میں یہ جائز اور مناسب نہیں ہے۔ آج کے بعد مجھے سجدہ کوئی نہیں کرے گا۔ اور نمبر 2، یہ جو فرشی سلام کرتے ہو، اس سے کچھ لوگوں کو استثناء دیا گیا، مبرہ کر دیا گیا، اجازت دے دی گئی کہ یہ بھی نہ کریں۔ ان میں اساتذہ اکرام ٹاپ آف دا لسٹ تھے۔ جو لوگ اساتذہ اکرام ہیں یا مبلغ ہیں یا عالم دین ہیں، ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ میرے دربار میں آتے ہوئے میرے سے بات کرنے کے لیے آپ کو یہ فرشی سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر اگلی چیز دیکھیں تو وہ ہے فوجی اصلاحات۔
فوجی اصلاحات میں اس نے ٹوٹل میرٹ اور صرف میرٹ کو نافذ کر دیا. اس سے یہ ہوا کہ نہایت قابل اور واقعی حقدار لوگ فوج میں آئے اور ترقیاں پاتے ہوئے اوپری عہدوں تک چلے گئے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. بہرحال اس نے آ کے بہت اچھی اور بہترین اس نے تبدیلیاں کری اس نظام میں بھی. اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھیں مختصر بات کرتے ہوئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اصلاحات آپ کے گوش گزار آپ کے سامنے پیش کر سکوں. آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے مالیاتی امور جو ہیں یعنی جو ٹیکسیشن کا سلسلہ ہے اس میں بڑی اصلاحات کی بہتریاں لے کے آیا جو عوام دوست ثابت ہوئیں. جو عوام دشمن ٹیکسز تھے وہ ختم کر دیے گئے. خاص طور پہ جو مذہبی تہوار پر اور مذہبی زائرین پر جو ٹیکسز چلتے آ رہے تھے ان کو پہلے بادشاہ نے اس کے باپ نے انہیں کم کیا تھا لیکن اس نے زیرو کر دیا, ختم کر دیا کہ مذہبی رسومات اور زائرین پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ اپنے مذہبی مقامات پر بغیر کسی پوچھے بغیر کسی اجازت کے اور بغیر کوئی پرمٹ لیے جا سکتا ہے اور جب چاہے جا سکتا ہے. یہ بہت اچھا اقدام تھا. اس کے علاوہ جو اگلا سٹیپ اس نے لیا جو ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے کسانوں کے لیے بڑا ریلیف دیا ہے اس نے. کسانوں کے اوپر جو ٹیکسز تھے ان کے ٹیکس تو تھے ہی اپنی جگہ پہ لیکن جو افسران اور ملازمین اوپر تھے چھوڑے ہوئے وہ کسانوں کو انتہائی تنگ کرتے تھے. ضرورت سے زیادہ حساب سے زیادہ اور فکسیشن سے زیادہ ٹیکسز وصول کرتے اور نہ دینے کی صورت میں اس کی شکایت کر دی جاتی کسان کی اور کسان دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا. اس بندے نے کسانوں کی ٹیکسیشن کی جو نگرانی ہے وہ براہ راست اپنے کنٹرول میں لے لی کہ یہ الٹیمیٹ جو ان کے اوپر چیف ہوں گا وہ میں خود شاہ جہاں شاہ ہندوستان ذل سبحانی اس کی نگرانی کرے گا. اس سے اگلا جو قدم اس نے لیا وہ یہ ہے کہ جو نو مسلم لوگ تھے ان کو ایک تو تحفظ فراہم کیا, ویلکم کہا گیا اسلام میں اپنے مذہب میں یعنی جو نئے آئے تھے اسلام قبول کرتے جو لوگ, اور دوسری چیز یہ کہ ان کے اوپر چیک رکھا گیا ان کی نگرانی کی گئی کہ یہ کہیں یہ اندر سے منافقوں والا جذبہ لے کے نہ آئے ہوں, ان کے ارادے غلط نہ ہوں, یہ ہمارے مذہب میں آ کر ہمارے دین میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. ان کی نگرانی کی جاتی, ان کی جاسوسی کی جاتی کہ کم از کم یہ دوسرے مسلمانوں کو مس گائیڈ نہ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور تیسری دینی خدمت اس نے یہ کی کہ اس نے شریعت کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا کہ اس نے شرعی احکامات جو تھے جو اس کے دادا نے ختم کر دیے اور متروک کر دیے ہوئے تھے ان کی نگرانی اور ان کا آغاز دوبارہ شروع کر دیا گیا. بہت بڑی مثال مذہبی رسومات ہیں اسلام کی, دین کی, ہمارے دین کی جو دینی تہوار ہوا کرتے تھے. مثلا چھوٹی عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, ربیع الاول ہے یا پھر یوم عاشور ہیں, ان کو جوش و جذبے کے ساتھ منانا شروع کر دیا پورے ہندوستان میں اور سارے لوگوں کو یہ کھلی اجازت اور پرمٹ دیا گیا کہ آپ لوگ اپنی خوشی کے مطابق یہاں تک کہ سرکاری نگرانی میں سرکاری خرچے پر یہ سارے تہوار جو ہے یہ منانا شروع کر دیے جو ہندوستان میں ناپید ہو چکے تھے بلکہ نئی نسل جو تھی ان سے واقف ہی نہیں تھی ان تہواروں سے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے نے یہاں تک دین کی خدمت کی, اس میں کوئی شک نہیں. شاہ جہاں کی بات ہو رہی ہے اور آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ 1628 سے 1657 تک 31 سال اس نے حکومت کی ہے ہندوستان پہ, یہ ذہن میں رہے. بڑا دلچسپ آپ کو واقعہ سناؤں. اب میں نے اس کا ٹینیور آپ کو بتایا تو ذہن میں ایک بات آ گئی ہے. جب یہ تخت نشین ہوا ہے نا, کہا جاتا ہے کہ 9 دن تک یعنی 1628 کی بات ہے, 9 دن تک جشن منایا گیا شاہی دربار میں.
انتہا قسم کے کھانے، خیرات، تحفے، تحائف رشتہ داروں میں، ملنے والوں میں، دوست احباب میں، اور عام آدمیوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے. اور یہ سلسلہ 9 دن تک چلتا رہا. اور اس کا آغاز پتہ ہے کہ سٹارٹنگ کیسے ہوئی، اوپننگ سیرمنی کیسے ہوئی. اس کے 6 بچے اس کے تخت کے اطراف میں کھڑے تھے. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ اس کے 4 بیٹے تھے شاہ جہاں کے. سب سے بڑا بیٹا دارالشکوہ تھا، اس سے چھوٹا بیٹا شاہ شجاع، تیسرا بیٹا تھا اورنگزیب، اور چوتھا بیٹا تھا مراد. 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں بھی تھیں اس کی. ایک کا نام تھا روشن آرا اور دوسری کا نام جہاں آرا. اس کے 4 بیٹے آ کے اس کے تخت کے اطراف میں 4 پایوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور بیٹیاں اس کے پیچھے، سر کے پیچھے کھڑی ہو گئیں. اور یوں اوپننگ سیرمنی کا آغاز یعنی شروعات کی گئی. اس کو نام دیا گیا تاریخ کی کتابوں میں جشن نوروز. آپ کو لکھ کر دکھا دوں، جشن نوروز اس کا نام رکھا گیا. یہ نام دیا گیا جس فنکشن کو، اس لیے کہ یہ جشن 9 دن تک چلتا رہا، اور اس کو جشن نوروز کا نام دیا گیا. اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ پورے ہندوستان کے پبلک نے، عوام میں اس میں حصہ لیا، اور دور دراز سے لوگ، میلے کا سا سما بن گیا، عید کا سا واقعہ بن گیا، تہوار بن گیا. لوگ آ رہے تھے مختصر قسم کے شاہی دربار میں پکے ہوئے کھانے، مختلف انواع و اقسام کے، جو کچھ لوگوں نے تو ساری عمر چکھے بھی نہیں ہوں گے، وہ بھی لوگوں کو وافر مقدار میں کھلائے گئے. صدقہ خیرات عام کر دیا گیا شاہی خزانے کے اوپر. اچھا، اس کی دینی خدمات کا اگر ذکر کریں تو صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر دوں، آپ کے سامنے پیش کر دوں. وہ ہے قمری تاریخ کا آغاز، یعنی ہجری کیلنڈر کا نفاذ. اس سے پہلے جو مقامی علماء کرام تھے نا، وہ اس کے خلاف فتویٰ دے چکے تھے کہ یہ بدعت ہے، ہمیں عیسوی سال کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. مگر اس بندے نے آ کر، جو سرکاری طور پر سن اور تاریخ اور مہینہ لکھا جاتا تھا، وہ قمری یعنی اسلامی کیلنڈر کے مطابق لکھنا شروع کر دینے کا حکم دے دیا، پورے ملک میں نافذ کر دیا کہ سارے لوگ آج کے بعد قمری کیلنڈر کے مطابق ہی چلیں گے، اور تمام کام، امور مملکت اور ملک کا نظام قمری حساب سے یعنی اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کے ساتھ چلے گا. اس سے اور بہت بڑی جو چیز اس نے باقی، وہ تھی صوبائی حکومتوں کے نظام کو استحکام دینا. اس سے پہلے بھی اس کے ٹینیور سے، اس کے دور حکومت سے پہلے بھی صوبائی حکومتیں تھیں ہندوستان میں. تقریباً 35 صوبے تھے، 35 پروونسز، لیکن ان کے اختیارات محدود کر دیے گئے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اس نے ان کو مضبوط کیا اور مکمل طور پر فعال کر دیا صوبائی حکومتوں کو. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو فنڈز کی جو ترسیل ہے، جو سرکاری خزانے سے آنے والی رقم ہے، وہ بہتر انداز میں مناسب جگہوں پر خرچ ہونے لگ گئی. اور دوسرا یہ کہ ٹیکسیشن کا جو نظام تھا اس میں کافی بہتری آ گئی، یعنی حکومتی آمدنی، محصولات جسے کہتے ہیں، ٹیکسز، وہ وافر مقدار میں آنا شروع ہو گئے. آخر میں آپ کو میں نے بہت مختصر کر کے، انتہائی مختصر کر کے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بوریت بھی نہ ہو اور پروگرام بھی ہمارا پورا ہو جائے. آخری بات آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. کس کی؟ شاہ جہاں کے دور کی. وہ یہ ہے کہ جو وسطی ایشیائی پالیسی تھی اس کی، یعنی مڈل ایسٹ کے بارے میں اس کی پالیسی، یعنی یہ جو مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو ممالک اور مملکتیں اب بھی ہیں، ایران سے لے کے سعودی عرب تک،
सऊदी अरब से उरे मिडल ईस्ट जो है, मशरक़ वस्ता, इसके बारे में इसको फतह करने के लिए, इसको हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए इसके बाप दादा और आबाओ अजदाद ने सिर्फ ख्वाहिश तो की, मगर वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इसने एक स्टेप आगे बढ़कर सिर्फ ख्वाहिश नहीं की बल्कि अमली इक़दामात किए। कमो बेश कहा जाता है कि आधी दर्जन जंगों का इंतखाब किया गया, इनेकाद किया गया, ज़बरदस्त खून रेजी हुई, बल्ख तक जाके इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, उज़्बेकिस्तान तक, लेकिन ईरान पर कब्ज़ा करने में नाकाम रहे। वहाँ से दांत खट्टे करवाकर एक जंग में वापस लौटे, फिर अगली दफ़ा मज़ीद अपनी तैयारी के साथ इन्होंने हमला दोबारा से जंगी मार का आराई की। 1 2 नहीं 4 6 दफ़ा जंगी मार का आराई की। लेकिन ये हसरत दूसरे अपने जो आबाओ अजदाद बादशाह गुजरे थे हिंदुस्तान की, उनकी तरह ये हसरत भी इस शाहजहां के दिल में रह गई और ये क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पाता है। कैसे, वो मैं अगले प्रोग्रामों में आपको बताऊंगा कि इसकी वफ़ात कैसी हुई और फिर जूतों में दाल कैसे बटी, यानी इसके तख्त पर कब्ज़ा करने के लिए हस्बे रवायत मुग़ल शहज़ादों ने एक दूसरे के सर कैसे कैसे कलम किए। बहुत अफसोस की बात है, और ये सारा कुछ मज़े की बात है इसकी ज़िंदगी में, शाहजहां की ज़िंदगी में हुआ। अल्लाह ने इसको दिखाया कि देखो तुमने क्या किया था अपने बाप के साथ, अब उससे भी बुरा तुम्हारी आंखों के सामने होने वाला है। खैर, चलते चलते जनाब, जब हम वहाँ पहुँचेंगे इसका तज़किरा करूँगा कि ये रवायत कहा जाता है जी पूरे मुगलिया ख़ानदान में नहीं, बल्कि ये ख़ानदान निकला तैमूर से, तैमूरी ख़ानदान से, तैमूर लंग जिसे कहते हैं, वहाँ से लेकर ये चीज़ इसमें आई। और रवायत और दस्तूर के मुताबिक जो भी शहज़ादा दस्तबरदार होता था ना, शराफत पे उतर आता, वो आसानी से कत्ल हो जाता था। उसे मजबूरन कुर्सी की दौड़ में शामिल होना पड़ता था, अपनी जान जोखों में डालकर, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर उसे कुर्सी की जंग में हिस्सा लेना पड़ता था। जी, आज के प्रोग्राम को, पहले सेगमेंट को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इस्लाहात मैंने आपको बता दी हैं, जो चीदा जो मोटी जो काबिल ज़िक्र थी, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। इंशाअल्लाह यहीं से आगे कल अगले प्रोग्राम में बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, और वो हुआ करता है आज का लफ्ज़। जी नाजरीन, आज का लफ्ज़ जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। आज का लफ्ज़ साईं ये है कि अंग्रेजी का एक लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा, ये लिख दिया है मैं, क्या लिखा है मैंने, कप। अंग्रेजी का लफ्ज़ है कप, जिसका मतलब प्याली कहा जा सकता है, जिसमें चाय वगैरह या पानी पीते हैं। एक तरह की प्याली होती है, उसे हैंडल लगा हुआ होता है, एक वो कप, और एक खेलों वाला कप जो इनाम के तौर पर दिया जाता है, वो भी गिलास की शक्ल का बना हुआ होता है, मुख्तलिफ रंगों में होता है, मुख्तलिफ मेटल्स में होता है, और वो इनाम के तौर पर दिया जाता है, उसे भी कप कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको ये बताना है कि अंग्रेजी का ये लफ्ज़ आया कहाँ से और बना कैसे। हमारी संस्कृत ज़बान, हिंदुस्तान की कदीम तरीन ज़बान संस्कृत में एक लफ्ज़ था, ये रहा, आज भी है, हिंदी में इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ था कुप्पा। कुप्पा कहा जाता था प्याली को, गिलास को, या इस तरह की जिसमें बर्तन जिसमें चाय पानी या मशरूब डालकर पीते हैं, कुप्पा। और यूं ये अंग्रेजी में जाकर अव्वलीन दिनों में कुप्पा ही लिखा और पढ़ा जाता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये कुप्पा से कप बन गया। है ना दिलचस्पी की चीज।
کہ انگریزی میں بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہماری اپنی زبان سنسکرت یعنی ہندی یعنی اردو سے ڈرائیو کر کے انگریزی میں جا کر یہ ذرا شکل بگڑ گئی ہے ان کی موجودہ حالات کے مطابق اتنے صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن ان کی موجودگی آج بھی ہے، وجود ہے۔ جی بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے اور آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے آج کی بات۔ اچھا ناظرین، ایک بات بتائیں، آپ نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ روڈ پہ ٹریولنگ کر رہے ہوں، ڈرائیونگ کر رہے ہوں، تو سڑک کے کنارے آپ کو کسی گندگی کے ڈھیر پر یا سڑک کے کنارے کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کتا سویا ہوا بیٹھا ہوا نظر آئے گا، نظر آتا ہے، ہر دفعہ نہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا وہ کتا کیا کرتا ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل ہو، کار ہو، اس کے پیچھے پوری آب و تاب زور و شور کے ساتھ بھاگتا ہے اور بھونکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، نہ تو اس کتے کا مقصد آپ سے گاڑی چھیننا ہوتا ہے، نہ یہ گاڑی میں سوار ہونا چاہتا ہے، اور نہ ہی یہ گاڑی ڈرائیو کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ایسا کرتا ہے؟ وہ محض اپنی عادت کو تسکین دینے کے لیے ایسا کرتا ہے، اس کو عادت ہے، اگر ایسا نہ کرے تو اسے مزہ ہی نہیں آتا جینے کا۔ بالکل اسی طرح سے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے، باتیں کریں گے، تنقید برائے تنقید کریں گے، بلا مقصد بلا وجہ خام خواہ کی۔ گزارش اتنی ہے کہ ان لوگوں سے الجھے بغیر آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں، جہاں پہ کامیابی بے قراری کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے الجھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کیا کریں، اپنی انرجی، اپنی توانائی کو ضائع نہ کیا کریں۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے، مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ فی امان اللہ اور اللہ حافظ۔